अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं बिलाल साजिद और आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने सोशल मीडिया पे वायरल होने वाली एक वीडियो डिस्कस की। पाक आर्मी के हवाले से वीडियो थी। शेखुपुरा फेरोज वाला का इंसिडेंट था, कोई रेत चोरी का मामला था, भत्ताखोरी का मामला था, आम आदमियों से पैसे तलब करने की बात थी, आम आदमी पे गोली चलाने का इंसिडेंट था। हमने ये इंसिडेंट भी डिस्कस किया, इसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखी, इससे जुड़ी जो बातें थीं, जो कंसर्न्स थे, वो भी हाईलाइट किए। इस पे बहुत से लोगों के बहुत मुख्तलिफ तरह के तबसरे आ रहे थे, मुख्तलिफ किस्म की राय आ रही थी। एक लेवल तो ये था कि लोग कह रहे थे कि भाई ए वाक़या सिरे तो होया ही नहीं है, ये जो वीडियो है ना ये 100% जाली है। इसमें जो पाक आर्मी की गाड़ी है वो पाक आर्मी की गाड़ी नहीं है। ये जेडे पाक आर्मी के नौजवान ने वो पाक आर्मी के नौजवान ही नहीं है, कि बल्कि इसमें जो बंदे हैं ना वो बंदे हैं ही नहीं। आप एवं ना 5th जनरेशन वार, वो जो प्रोपेगेंडा वार है ना, आप उसका शिकार हैं। आप अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ हैं और आप भारत से पैसे लेते हैं, इंडिया से पैसे लेते हैं और पाक फ़ौज को बातें करते हैं। तो कुछ लोगों का ये तबसरा था, ये मौक़िफ़ था। और कुछ लोग कह रहे थे कि भाई ये इंसिडेंट हुआ है लेकिन इसकी डिटेल्स वो वाली नहीं है जो आप कह रहे हैं। ये कोई एक लोकल्स का वहाँ पे इशू था, तो पाक आर्मी वहाँ पे गई और वो सुलह सफाई करवाना चाहते थे और बस वो फिर मामलात तल्ख़ हो गए। कुछ लोग कह रहे थे नहीं, ये इंसिडेंट हुआ है, इसकी डिटेल्स भी मुख्तलिफ हैं और इसकी लोकेशन भी मुख्तलिफ है और ये टाइम भी मुख्तलिफ है, ये अभी का इंसिडेंट नहीं है, ये तो बहुत पुराना इंसिडेंट है। और अभी कुछ लोग अपने मज़मूम मकासद के लिए, अपने बयानिए को प्रमोट करने के लिए इस वीडियो को सोशल मीडिया पे लाए। तो ये मुख्तलिफ लेवल्स पे इसके काउंटर आर्गूमेंट्स थे जो आ रहे थे और हम इनमें से कुछ तबसरों पे बात भी कर रहे थे। अपने जिन लोगों ने हमारी वीडियो पे कमेंट किया था हम उनको रिस्पॉन्ड भी कर रहे थे। और कुछ हम ये देख रहे थे कि यार लोग इस तरह की चीज़ों पे रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। एक तो मैं ये अर्ज़ करूं कि हम आपके साथ जो भी इंसिडेंट डिस्कस करते हैं तो हम सिर्फ सोशल मीडिया पे वायरल होने वाले इश्यूज़ को नहीं उठाते। जब भी कोई चीज़ हमारी नज़र से गुजरती है तो हम अपने रिसोर्सेज के ज़रिए उसको कंफर्म करने की कोशिश करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि आपके सामने जो ख़बर रखी जाए, जो तज्ज़िया रखा जाए, वो मुसद्दिक़ा हो, जो डिटेल्स हो वो करेक्ट हो। आप हमारे साथ राय पे इख्तलाफ कर सकते हैं, किसी भी ख़बर से जो नतीजा अखज़ करना है उसमें मेरा और आपका नतीजा मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन हमारी एक कोशिश होती है कि हम मेक श्योर करें कि जो ख़बर आपके साथ शेयर हो रही है, जो बात आपके साथ शेयर हो रही है वो ठीक हो। और इस इंसिडेंट में भी जो इंसिडेंट की डिटेल्स थी वो 100% दुरुस्त थी और आपके साथ शेयर करने से पहले, वीलॉग करने से पहले मैंने अपने रिसोर्सेज के ज़रिए उनको कंफर्म किया, उनको रीचेक किया, एक के ज़रिए, दूसरे के ज़रिए, तीसरे के ज़रिए, उसके बाद हमने ये बात की। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि पाक आर्मी के हवाले से हम कोई वीलॉग करने लगे हों और इतनी गैर जिम्मेदारी का सबूत है। मैं तो सियासी जमातों के हवाले से या किसी के भी हवाले से कोई बात करनी हो तो उससे पहले चेक करने का कायल हूँ। यानी बार बार आप इंफॉर्मेशन को चेक कर लें ताकि कोई गलत इंफॉर्मेशन आप कहीं पे फैलाने का बायस ना बने। तो इस इंसिडेंट में भी हमने इंफॉर्मेशन चेक की थी, इंसिडेंट की डिटेल्स चेक की थी, 100% दुरुस्त इंसिडेंट था और आपके साथ हमने जो इंफॉर्मेशन शेयर की थी वो दुरुस्त थी, लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग उसको डिनाई कर रहे थे। अच्छा, अब मैं इन तबसरों को, इन कमेंट्स को, कुछ को रिस्पॉन्ड कर रहा था, कुछ को हम इग्नोर भी कर सकते थे, लेकिन फिर मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी और ये वीडियो किसी आम आदमी की नहीं थी, ये तबसरा किसी आम आदमी का नहीं था, बल्कि ये हमारे एक बहुत बड़े दिफाई तज्जिया निगार हैं, डीपीपी एनालिटिका के नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। उनकी एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी और मैं बड़ा हैरान हुआ उस वीडियो के कंटेंट को देख के। सच्ची बात यह है कि मुझे शौक पहुंचा और आज की इस गुफ्तगू में हम जनरल अमजद शुएब साहब की वो वीडियो डिस्कस करेंगे। जनरल अमजद शुएब साहब ने इस इंसिडेंट के हवाले से जो वीलॉग किया, हम वो वीडियो तो आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि मुझे खदशा है कि हमें कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए, लेकिन हम उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे और आप वहां से ओरिजिनल वीडियो देख सकते हैं। जनरल साहब की वीडियो तकरीबन 9.5 मिनट की है और जो पहला मिनट है उसमें उन्होंने यही वजाहत की है कि हम इंसिडेंट क्या हुआ है, वीडियो कैसे वायरल हुई है और हम उस वीडियो को डिस्कस करेंगे। उसके बाद तकरीबन 2.5 मिनट जनरल साहब ने इस वीडियो के वायरल करने वालों की मोटिवेशन पे बात की। उन्होंने कहा जी चूँकि ये इंसिडेंट बॉर्डर के करीब का है, लाहौर के करीब का है, तो आप गेस कर सकते हैं कि ये अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश हो रही है इसमें कौन सी पॉलिटिकल पार्टी मुलव्वस है। उनका इशारा मुस्लिम लीग नून की तरफ था और उन्होंने कहा जी कि इस तरह के जो प्रोपेगेंडा है ये अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया जाता है और इसका मकसद ये है कि दिफा पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए और कुछ लोग ये चाहते हैं। अब ये
ڈائریکٹلی نیت پہ سوال ہے۔ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو سیریا اور لیبیا کی طرح بنا دیا جائے اور پاکستان کی افواج کو کمزور کر دیا جائے، اور وہ لوگ جو بارڈر پہ پاکستان کے لیے قربانی دیتے ہیں، جانیں قربان کرتے ہیں، ان کے خون کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اس طرح کی ایک بات انہوں نے کی۔ تو پہلے 3 منٹ کی گفتگو میں کانٹینٹ وائز یہی بات ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز پروپیگنڈا وار کا حصہ ہیں اور افواج پاکستان کے خلاف سازش ہیں۔ جنرل صاحب نے یہ بھی وضاحت کی کہ یہ سازش جو لوگ کر رہے ہیں وہ دنیاوی مفاد کے پیچھے اندھے ہو چکے ہیں، وہ دنیاوی فائدے کے لیے افواج پاکستان کے خلاف اس طرح کی رذیل حرکتیں کرتے ہیں، اور پیسہ ہی ان کا سب کچھ ہے، اور پیسے کے لیے وہ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ اور یہ بات کرتے ہوئے جنرل صاحب اس بات کو بھول گئے کہ ہمارے جرنیلوں کا لائف سٹائل کیا ہے، اور پیسے کے حوالے سے، مادی ترقی کے حوالے سے، ریٹائرمنٹ کے بعد جس طرح کی زندگی گزارتے ہیں ملک کے اندر ملک کے باہر، وہ کیسی ہے۔ لیکن بہرحال جنرل صاحب نے مہر لگا دی کہ جو لوگ افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ مالی مفاد کے لیے کرتے ہیں، اور پیسہ ہی ان کا پیر ہے، پیسہ ہی ان کا پیو ہے، تو اس لیے ان کے پروپیگنڈے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے بعد جنرل صاحب نے یہ وضاحت کی کہ بارڈر کے قریب جو 10-12 کلومیٹر کا ایریا ہوتا ہے وہاں سے ریت نکالنا کیوں منع ہے، وہاں سے درخت کاٹنا کیوں منع ہے، اور بڑی لاجیکل ایکسپلینیشن ہے، مجھے پسند آئی۔ انہوں نے کہا جی کہ جب آپ ریت نکالتے ہیں، کھدائی کرتے ہیں، تو اس میں جو پرابلم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ گڑھے بن جاتے ہیں، بارش آتی ہے، تالاب بن جاتے ہیں، پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو کئی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ ہماری جو گاڑیاں ہیں نا وہاں پہ گئی ہیں اور گاڑیاں پھنس گئی ہیں، تو یہ بڑی زیادتی ہوتی ہے، ہماری فوج کے ساتھ زیادتی ہے۔ اس لیے بارڈر کے قریب 10-12 کلومیٹر کا جو ایریا ہوتا ہے وہاں سے ریت نکالنے پہ پابندی ہے۔ اسی طرح درخت کاٹنے کے حوالے سے انہوں نے بتایا جی کہ درخت جو ہیں وہ ایک نیچرل کور فراہم کرتے ہیں دشمن سے چھپنے کے لیے، اور اگر آپ درخت کاٹ لیں گے اور کھلا میدان ہوگا تو آپ دشمن سے کیسے بچیں گے، آپ دشمن کے ساتھ لڑائی کیسے کریں گے، اسی لیے وہاں سے درخت کاٹنے پہ بھی پابندی ہے۔ اور جنرل صاحب نے یہ حوالہ دیا، مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ حوالہ انہوں نے کس قانون کے تحت دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ اسی وجہ سے بارڈر کے قریب کے ایریا سے ریت نکالنا اور درخت کاٹنا خلاف قانون ہے۔ کس قانون کے تحت ہے یہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن جنرل صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ کس قانون کے تحت ہے، لیکن انہوں نے کہا جی کہ خلاف قانون ہے، اور اگر وہاں سے لوگ درخت کاٹنا چاہیں، جن لوگوں کی اپنی زمینیں ہیں، اگر وہ لوگ بھی درخت کاٹنا چاہیں تو وہ ہمارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر سے، وہ جو لاہور میں ہمارا کور کمانڈر کا جو آفس ہے وہاں سے پرمیشن لیں گے، پرمٹ لیں گے، اور ساتھ ہی وہ یہ کمٹمنٹ دیتے ہیں کہ اگر ہم ایک درخت کاٹیں گے تو ساتھ 3 لگائیں گے۔ ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ قانون یا اس طرح کی کوئی روایت موجود ہے تو اس کو پورے ملک میں اپلائی کرنا چاہیے، لوگوں کو یہ کہنا چاہیے کہ اگر ایک درخت کاٹو گے تو ساتھ 3 مزید لگانے ہیں۔ ہمیں جنگلات کی ضرورت ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب تو ویسے بھی اس معاملے میں بڑے اچھا، ان کا ویژن بہت اچھا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ویژن کیسے اچھا نہ ہو بھائی، اٹک سے ہمارے ملک امین اسلم صاحب ان کے ساتھ ہیں تو ویژن تو اچھا ہوگا ماحولیات کے حوالے سے۔ تو خیر یہ تو اٹک کا کریڈٹ ہے، اس کو تو میاں والی ہم نہیں جانے دیں گے، لیکن یہ وضاحت کی جنرل صاحب نے ریت کے حوالے سے، درختوں کے حوالے سے۔ اور اس وضاحت کے اندر جو سب سے لطیف نقطہ ہے وہ یہ کہ جنرل صاحب نے اس پورے پروپیگنڈے کو زمین بوس کر دیا۔ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یار اس طرح کا انسیڈنٹ تو ہوا ہی نہیں ہے، یہ واقعہ تو ہوا ہی نہیں ہے، تو جنرل صاحب نے یہ بات تسلیم کر لی کہ یہ انسیڈنٹ ہوا، اور اسی ویڈیو میں آگے چل کے انہوں نے کہا کہ اس دفعہ یہ جو واقعہ ہوا ہے جس کی ویڈیو آئی ہے، یہاں پہ بھی لوگ غیر قانونی طور پہ وہاں سے ریت نکالتے ہیں۔ اور ریت کیوں نکالتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں سے لاہور اور شیخوپورہ مختلف کنسٹرکشن انڈسٹری میں سپلائی کرنی ہوتی ہے۔ اور درخت کیوں کاٹتے ہیں؟ اس لیے کہ فرنیچر والے، جو لاہور کے فرنیچر والے ہیں نا، وہ ان کو سستی لکڑی ملتی ہے، شیشم کے درخت ہیں وہاں پہ، تو وہ اپنے مالی فائدے کے لیے اگین افواج پاکستان کو رسک پہ لگا دیتے ہیں۔ تو اس دفعہ جو انسیڈنٹ ہوا، جنرل صاحب نے وضاحت کی کہ لوگ ریت نکالنے کے لیے گئے اور پاک آرمی کے نوجوانوں نے ان کو منع کیا، اور ایک نوجوان جس نے ٹرالی میں ریت ڈالی ہوئی تھی اس نے ٹرالی بھگانے کی کوشش کی، جس کے بعد پاک فوج کے جوان نے ٹرالی کے ٹائر پہ گولی ماری، جو وہاں سے ڈائیورٹ ہو کے ٹرالی کی باڈی پہ لگی، پھر ٹریکٹر کو لگی، پھر ٹریکٹر پہ 2-3 ٹپے کھانے کے بعد وہ گھوم پھر کے، جس طرح ہوتا ہے نا تامل فلموں میں ہوتا ہے، وہ گھوم پھر کے ٹریکٹر کے ڈرائیور کو لگی، تو معمولی سا زخمی ہو گیا۔ اب اس معمولی سے زخمی ہونے کو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ پاک فوج کے جوان نے اس پہ گولیاں چلائی ہیں۔ تو لیکن یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن جنم لیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہ ٹرالی بھگا رہا تھا تو ٹریکٹر اور ٹرالی کتنی کی رفتار سے بھاگ سکتے ہیں؟ آپ کے پاس وہ جو گاڑی تھی، وہ جس گاڑی کے بارے میں لوگ کلیم کر رہے تھے کہ یہ تو آرمی کی گاڑی نہیں ہے، تو اس گاڑی کی موجودگی میں آپ کو فائر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ تو اس کو کہیں بھی کیچ کر سکتے تھے۔ اس نے بھگا کے کہاں لے جانی تھی ریت؟ یعنی سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ کوسچن یہ ہے کہ اگر
وہ ریت وہاں سے چوری کر رہے تھے، تو کیا پاکستان آرمی کے خلاف یا ان نوجوانوں کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جا کے لوگوں کو اس چوری سے منع کریں؟ یعنی یہ کام تو پولیس کا ہونا چاہیے نا، یہ کام تو مقامی انتظامیہ کا ہونا چاہیے، سرکاری افسر جو وہاں پہ اس علاقے میں جو محکمہ جنگلات ہے یا محکمہ مال ہے، جو بھی ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، یہ ان کا کام ہے نا۔ تو اگر آرمی کا یہ کنسرن ہے کہ بارڈر سیکیورٹی کے حوالے سے، ڈیفنس کے پرسپیکٹو میں یہ زمینیں، یہ ریت، یہ درخت ہماری ضرورت ہیں، تو پھر یہ محکمہ مال سے بات کر لیں، محکمہ جنگلات سے بات کر لیں، پولیس سے بات کر لیں، ان کو انسٹرکشنز دے دیں، بات ختم۔ لیکن جنرل صاحب کہتے ہیں نہ 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 نہ، یہی تو مسئلہ ہے نا اس ملک کا، اصل میں تو رولا ہی یہ ہے کہ بھائی فرنیچر والے بھی چور ہیں اور ریت والے بھی چور ہیں، درختوں والے بھی چور ہیں، پولیس بھی چور ہے، سرکاری افسر بھی چور ہیں، پٹواری بھی چور ہیں، محکمہ مال بھی چور ہے۔ بھائی اس ملک میں نا سارے ڈپارٹمنٹ چور ہیں، اور یہ جتنے ڈپارٹمنٹ میں نے گنوائے ہیں یہ سارے مسلم لیگ نون کے ہیں، یہ سارے غداروں کے ہیں، یہ سارے 5th جنریشن وار والوں کے ہیں۔ ایک اگر کوئی ایماندار ہے تو وہ فوج ہے اور فوجی جوان ہیں، اور فوجی جوانوں نے جب وہ سڑک سے گزر رہے تھے، بیچارے راستے سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا یار اتھوں تے ریت چوری ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا بھائی ہم نے نا ریت نہیں چوری ہونے دینی، تو بس وہ وہاں پہ گئے اور پھر اس کے بعد یہ ہو گیا۔ تو ایک تو جنرل صاحب نے اس ویلاگ کے ذریعے، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ایک تو انہوں نے اس ویلاگ کے ذریعے اس انسیڈنٹ کو اتھینٹیکیٹ کر دیا، انہوں نے اس کا جو ہونا ہے نا وہ ثابت کر دیا، کیونکہ ہم لوگ جتنی دفعہ مرضی یہ بات کہتے کہ یار یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، لوگوں نے نہیں ماننا تھا، لوگ کہتے ہیں بھائی نہیں تسی نا 5th جنریشن وار دے پروپیگنڈے دا شکار ہے گے۔ لیکن جب جنرل صاحب نے یہ بات کہہ دی اور انہوں نے وضاحت جاری کر دی، تو اس کا مطلب یہ کہ انسیڈنٹ ہوا ہے، اور انسیڈنٹ کی ڈیٹیلز بھی یہ ہیں کہ پاک آرمی کی گاڑی موجود تھی، پاک آرمی کے جوان موجود تھے، وہاں پہ لوکلز کے ساتھ جھگڑا ہوا اور انہوں نے اس پہ گولی چلائی۔ یہ والی جو ساری ڈیٹیلز ہیں یہ درست ہیں۔ اس کے بعد تو انٹرپریٹیشنز ہیں نا، آپ اس کو جیسے مرضی اس کی وضاحت کرنا چاہیں۔ اور پھر ویڈیو کے آخر میں دوبارہ جنرل صاحب نے کہا کہ یار یہ جو افواج پاکستان کے خلاف لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں نا، یہ باز آئیں، یہ دشمن کے پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں، افواج پاکستان اور دفاع پاکستان کو کمزور کرنے کا باعث نہ بنے، پاکستان کو سیریا، لیبیا اور عراق جیسا ملک نہ بننے دیں۔ ویسے یار عراق سے مجھے یاد آیا کہ جب عراق کی یہ حالت ہوئی ہے تو اس پہ تو آرمی کی حکومت تھی یا نہیں؟ اسی طرح سیریا اور باقی جو لیبیا وغیرہ ہے تو وہاں پہ تو وہی لوگ تھے، جو فوجیں تھیں وہی تو ملک چلا رہی تھیں، اور اس کے باوجود یہ حال ہو گیا۔ لیکن بہرحال اگر جنرل صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں تو بھائی درست کہہ رہے ہوں گے، میری تو کوئی معلومات نہیں ہے، میری یہ جرات نہیں ہے کہ میں جنرل صاحب کے موقف سے اختلاف کروں۔ اس ویلاگ کا ایک مقصد یہ تھا کہ آپ کے سامنے جنرل صاحب کے آرگومنٹ کی جو کنسسٹنسی ہے اس پہ بات کی جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس طرح کے انسیڈنٹس جب بھی ہوتے ہیں تو ہم آپ کے سامنے جو نیوز لاتے ہیں اس کو پوری طرح اتھینٹیکیٹ کر کے لاتے ہیں، ہم اس کو کلیئر کر کے لاتے ہیں۔ اس کے باوجود لوگوں کو یہ گلہ ہوتا ہے کہ یار نہیں نا، آپ آرمی کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور پھر جب جنرل صاحب جیسے لوگ وضاحت دیتے ہیں تو ہم اس بات پہ جنرل صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ان واقعات کو اتھینٹیکیٹ کر دیتے ہیں۔ آپ اس ویلاگ کے بارے میں، جنرل صاحب کے کومنٹس کے بارے میں، اس پورے انسیڈنٹ کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں اپنی رائے سے ضرور نوازیں۔ بہت شکریہ۔